بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین. پروگرام عید غدیر اسپیشل میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی. عید غدیر اسپیشل ہاشم سسٹر کے ساتھ یہ اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہاشم سسٹرز بھی ہیں اور جو ہے ہم آپ کو اس کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اس عید غدیر کے اس پرمسرت موقع پہ ہماری جانب سے تمام مومنین کو, ناظرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جتنے بھی احکامات پروردگار عالم کی طرف سے آئے ان میں نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, خالق نے یہ حکم نہیں دیا, یہ نہیں فرمایا کہ مجمع جمع کیا جائے, مگر جیسے ہی ولایہ علی کا تذکرہ آیا فوراً ہی جیسے ولایہ علی کا تذکرہ آیا فوراً ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجمع جمع کیا جائے. متفق احادیث کے مطابق جو ہے تقریباً 1,24,000 افراد سے زیادہ مجمع غدیر کے مقام پر روکا گیا. جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا, جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا گیا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. اس حکمت میں پیغمبر اسلام کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علی کی محبت میں بہت زیادہ آگے بھی نہ جائیں اور بہت زیادہ پیچھے بھی نہ رہ جائیں. یہ ایک لاجک تھی جو اس پیغام میں دی گئی. اور علی کی محبت میں غدیر کے تپتے ہوئے میدان جہاں گرم ریت, پورے ریگستان میں کانٹے تھے اور کچھ لوگ کے پاؤں میں کانٹے تھے اور کچھ لوگوں کے دل میں چھالے تھے. 1,24,000 پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور تقریباً 2 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں زمین پہ بٹھا کے خطبہ غدیر پیش کیا. اس خطبہ غدیر کے اندر آپ نے جو ہے ان سب کو بٹھا کے اس تپتی ریت پہ یہ بٹھا کے وہ فضائل مولا علی علیہ السلام جو ہے بیان کیے. اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا فضائل علی بیان کرنا نبی کی سنت ہے اور فضائل, اور جو لوگ سن رہے تھے اس تمام خطبے کو وہ تمام اصحاب جو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب رسول جو ہے وہ جب سن رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننا جو ہے فضائل علی سننا کسی بھی مجلس اور کسی محفل کے اندر وہ بھی ایک جو ہے جو بہت ہی جو ہے فضائل جو سننا جو ہے وہ بھی ایک عبادت کے اس پہ نظر آیا. اور جو بھی جو ہے آل نبی اس سنت کو جو کہ غدیر خم کے میدان میں پیش آئی, اس میں جو اس کا منکر ہوتا ہے وہ نبی کی جو ہے بات کا منکر ہوتا ہے, اور جو سنت صحابہ کا جو سنتا نہیں ہے ان فضائل علی کو, وہ صحابہ کی سنت کا جو ہے وہ ایک طرح سے منکر ہوتا ہے. اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو آخرت میں جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہیں, اور وہی لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے جو آخرت کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم کی اس سنت پہ عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں. جو بھی مولا علی کے جو فضائل بیان کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہے. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو یہ تمام واقعہ جو میدان جو ہے خم کا بیان کیا, وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عید غدیر اسپیشل میں ہم ہاشم سسٹرز کے ساتھ ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اچھی اولاد اچھے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے. قابل ستائش اور لائق مبارکباد ہیں مبلغ اعزاز جناب اسلم ہاشم صاحب اور ان کی اہلیہ. پروردگار عالم ان کو صحتیابی عطا فرمایا کیونکہ پچھلے دنوں وہ علیل تھیں اور مولا بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جو ہے صحتیابی, ان کی طبیعت ابھی بھی صحیح نہیں ہے, اور جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ذکر محمد و آل محمد کے سائے میں کی. عالمی شہرت یافتہ یہ بیٹیاں نعت, منقبت, نوحہ اور اردو کی دیگر اصناف سخن میں ان کی آوازوں میں دنیائے ادب میں 4 چاند لگا دیے, بلکہ 4 چاند نہیں 10-12 چاند لگا دیے کہ آج اور اپنے معاشرین کو چونکا دیا. منفرد شائستہ لہجے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا, اور صرف اردو انگلش ہی نہیں بلکہ پنجابی, سندھی زبان اور سرائکی زبان میں بھی انہوں نے جو نوحے اور منقبتیں پڑھی ہیں وہ انتہائی کمال کی ہیں
کیونکہ یہ رہتی یہاں پہ یو کے میں ہے اور ظاہر ہے ان کا جو ایکشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ہی بڑا کمال کیا ہے اور پوری دنیا میں انہیں سنا جاتا ہے. پوری دنیا میں جو ہے ان کی ایک پہچان ہے اسی در کی وجہ سے جو کہ ان کے والدین نے انہیں جس در پہ منسلک کیا اور جو محمد عالم ذکر محمد عالم محمد کے در پہ یہ لوگ ہیں. پروردگار عالم جو ہے ان کو ہمیشہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. ان کی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں آمد جو ہے ہمارے لیے جو ہے باعث سعادت اور آفتاب کی طرح تو جو ہے دلیل آفتاب ہے. اور میں اسی اس پہ جو ہے آپ تینوں کا ماہم آپ کا بھی اور جو ہے ثانیہ آپ کا اور عدیہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور عید اسپیشل ہاشم سسٹر کے ساتھ اور ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہم نے بالکل سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ منایا جائے کہ جو آپ کی خدمات ہیں اور جس طرح سے آپ پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا. کیونکہ میں دنیا میں سب جگہ میں نے تقریباً میں بالکل آن ایئر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں میں نے گفتگو کی اور جن شعراء سے گفتگو کی اور جن نوحہ خانوں سے گفتگو کی اور جن لوگوں سے میں نے وہاں گفتگو کی ان سب نے مجھے بہت ہی زیادہ ان کے پروگرام ان کے پڑھنے کے حوالے سے مجھے بتایا اور میں خود بھی حیران رہ گیا کہ میں شاید کافی ملکوں میں جو ہے میں نے ڈسکس کیا اس پروگرام کے بارے میں جو آج ہم منعقد کر رہے ہیں. اور ظاہر عید غدیر کا اسپیشل پروگرام ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ تینوں کو جو ہے ویلکم کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. اور اسی کا جو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ ہم اس کا باقاعدہ طور پہ جو آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اور اگر اس طرح شروع ہو جائے تو پر نور محفل میں نور آنا شروع ہو جائے گا. پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت جشن عید غدیر مبارک اور سب دیکھنے سننے والوں کو بھی جشن عید غدیر مبارک ولائے علی مبارک. بہت شکریہ آپ کا جس طرح سے آپ نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے لیے بہت شکریہ. یہ بس مولا کا کرم ہے اور مولا کا عطا ہے کہ they blessed us ہمیں یہ مقام ملا ہے ان کی عطا سے بے شک اور بس یہ ان کی عطا ہے. اور جیسا آپ نے کہا ہے ماں اور باپ کی دعائیں اور ان کی تربیت ہے کہ today we can say proudly that we are the reciters of the Ahlul Bayt الحمدللہ. سبحان اللہ. ہم شروع کریں گے اسم اعظم سے اور یہ اسم اعظم ہم نے بہت پہلے سیکھا تھا جب ہم لوگ اسکول میں تھے. سبحان اللہ. اور میں یہ فو میں تھی یہ لوگ مجھ سے چھوٹے تھے اور ایک کمپٹیشن کے صورت میں یہ ہم نے سیکھا تھا. تو انشاءاللہ سب مل کے باواز بلند تر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البريء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المغل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحسن المبدع المعيت المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر مقدم المؤخر الأول الآخر ظاهر
الباطن ولي المتعالي بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعني المانع الضار النافع النور الهادي بديد الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اسم اعظم آپ نے پڑھے، اور ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بتایا اسٹارٹ میں کہ آپ نے جو ہے یہ اس وقت پڑھے جب آپ لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، تو اسی حوالے سے میں پوچھنا ہی چاہوں گا آپ سے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو اسٹارٹ کیا، یہ پہلا نوحہ یا کلام وہ کس وقت یا کس عمر میں آپ نے یہ پڑھا، تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں نے کب سے شروع کیا؟ پہلا کلام جب پڑھا تھا، پڑھنا تو ہم نے بہت شروع میں کر دیا تھا جس طرح سے بچے پڑھتے ہیں، لیکن ایکچولی میں جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہ میں 4 یا 5 سال کی تھی، اور یہ مجھ سے چھوٹے تھے، اور کیونکہ ہم تینوں بہت، ہمارے جو ایج گیپ ہے اتنا نہیں ہے، تو ہم ساتھ ہی پڑھتے تھے ہمیشہ. اور میں نے جو پہلا کلام پڑھا تھا، میں نے آئی تھنک وہ تھا اونچا رہے اپنا عالم، سچے بھائی کا. وہ ابو سے ہی ہم نے سنا تھا، اور ان کو کاپی کرتے کرتے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا. اور جب ساتھ ہم پڑھتے تھے تو وہ ندیم سرور کا ایک نوحہ تھا، گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم، تو یہ ہم ہمیشہ پڑھتے تھے ساتھ. اور اسی طرح سے ثانیہ دیا نے بھی ہمارے ساتھ پڑھا تھا. کیا کہنے، تو اس میں کبھی مطلب اس کے لیے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی کسی استاد سے، یا کچھ ایسا کیا آپ لوگوں نے، یا یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ جی اور یہ والدین کی تربیت کا، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا آج کل کچھ اس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ استادوں کو بھی جانا پڑتا ہے، وہاں سیکھنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے جو پرانے جو صاحب اعزاز ہیں، جو بڑے بڑے صاحب اعزاز ہیں، جس میں ضیاء بھائی ہو گئے یا سچے بھائی ہو گئے، مطلب عقیدت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کس طرح شروع کیا؟ یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ایک ہمیں گفٹ کیا گیا ہے اس طرح سے کہ یہ مولا کی آتا ہے، بی بی کی آتا ہے ان کی ڈیوٹی کے لیے. ہم نے کوئی اس طرح سے تعلیم نہیں حاصل کی کہ جیسے کہ لیسنز لینا یا استاد سے کے پاس جانا، ایسے کچھ بات، ایسی کوئی بات نہیں ہم نے کی. اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے. لیکن یہ جو آپ نے تربیت کی بات کی، یہ ضرور ہے کہ ہمارے والد صاحب اور والدہ بھی، اور ہماری جو خالہ ہیں، سب نوحہ خوانی کرتے تھے، سب نوحہ پڑھتے تھے، تو ان کو سن کر، دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہوا، اور اسی طرح سے ہم نے اسٹارٹ کیا، اور اسی طرح سے ہم پڑھتے گئے اور آپس میں بس یہی ہم کرتے ہیں. تو اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹس نیچرل. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جناب مبلغ اعضا اسلم ہاشم بھائی جو ہیں، ان کو جو ہے صرف یہاں نہیں، پاکستان میں انہوں نے کہا جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تربیت مبلغ اعضا اسلم ہاشم صاحب کی تو ہے ہی ہے، لیکن والدہ آپ کی جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کی بھی بڑا کردار آپ لوگوں میں دکھائی دیتا ہے. اور ہم بالکل ایک ایز اے فخری طور پہ ہم لوگوں سے، مطلب ہمیں فخر ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ جیسے لوگ جو یہاں پہ ہیں اور پوری دنیا میں آپ لوگوں کو پہچانا جانا جاتا ہے. یہ بہت ہی، اور یہ سب جو جناب مبلغ اعضا اسلم ہاشم صاحب نے جو خدمات یہاں پہ دیں اس یو کے اندر، بڑے بڑے جو صاحب اعزوں کو ہم نے دیکھا، انہوں نے یہاں پہ آ کے، اور اسلم بھائی نے خود نے بھی پاکستان میں پڑھا، اور میں خود ذاتی طور پہ پاکستان میں اسلم بھائی کو دیکھ چکا. جب اس کنٹری میں آیا تو مجھے پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی آج بھی اسی طرح کی تربیت. وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جناب اسلم ہاشم بھائی جو ہیں وہ صرف آپ کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت نہیں بلکہ قوم کا اثاثہ ہیں، اور ہمارے لیے باعث فخر وہ اس لیے کہ وہ تربیت کرتے ہیں، اور بہت لوگ ایسے ہیں جن کی انہوں نے تربیت کی، اور یہ مولا ان کو ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. تو آپ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے مطلب پہلا جو تو میں نے آپ سے پوچھ لیا اور تربیت کے حوالے سے بھی، تو ابھی کوئی منقبت آپ یا حمد نعت تو آپ نے سنا دی، نعت اگر آپ سنا دیں تاکہ ہم اس کو ایسے میں یہ بھی شامل کیا جائے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لائیو کالز بھی لیں گے، لیکن میرے پروگرام میں اکثر یہ نہیں ہو پاتا کیونکہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لائیو ہو،
لیکن اس وقت میرے ساتھ جو ہے انتہائی محترم اور قابل احترام اور انتہائی مشہور و معروف جو ہے صاحب بیاض انجمن جو ہے اس کے صاحب بیاض انجمن محمدی کے صاحب بیاض محمدی کہ جناب صفدر عباس صاحب میرے ساتھ لائن پہ، اور انہوں نے کافی زیادہ کلام آپ لوگوں کے انہوں نے جو لکھے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑے پاپولرز بھی ہوئے اور لوگوں کو بہت پسند آئے. اور میں اپنے اس پروگرام میں جناب صفدر عباس بھائی کو خوش آمدید کروں. السلام علیکم صفدر بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت کرم مالک کا، آپ کی دعائیں چاہیے. اور آج ہمارا یہ پروگرام عید غدیر اسپیشل ہاشم سسٹر کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ہاشم سسٹر موجود ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ کلام ان کے لیے لکھے بھی، اور بہت زیادہ اس میں ہمیں دیکھا کہ لوگوں نے بہت پسند بھی کیے. تو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ آپ کو کس طرح مطلب ان کا جو انداز ہے یا ان کا طریقہ کار ہے پڑھنے کا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ہدایت جی کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے یہ موقع دیا. اور دوسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ لیکن سب سے بڑی اور اہم بات جو میں سمجھتا ہوں، شاید وہ کسی کا بھی نہ ہو، لیکن جو میرا اپنا ذاتی بھی یہ ہے کہ تو پردیس میں بندہ رہے اور ایسی جگہ پر جہاں پہ اردو کی قلت ہو اور اردو کم بولی جاتی ہے، جی بالکل ایسی جگہ پر کوئی وہاں خان چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا اردو میں کلام پڑھنا، اس کا سندھی میں کلام پڑھنا، اس کا سرائکی میں کلام پڑھنا، اس کا فارسی میں کلام پڑھنا، یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. کیا کہنا، بالکل بالکل صحیح. اس کی مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ان بچوں کو سنتا ہوں. بہرحال وہاں دیکھے میں نے مستقبل پڑھی، لیکن مجھے انتہائی خوشی بات کی ہوتی ہے کہ یہ پردیس میں رہ کر جیسے میں نے بتایا کہ جہاں پہ اردو کی قلت ہو وہاں پہ انتہائی نفیس زبان میں اور انتہائی اچھی زبان میں اردو میں کلام پڑھنا، اور اس کو باقاعدہ اس کی اتنی ہی اچھی ادائیگی بھی کرنا، اچھے طرز کو ہو لوگوں کی اس کو ویسے ہی پڑھنا. تو یہ بہت ہی کمال چیز جو میں نے دیکھی ہے ان بچوں میں، وہ یہ چیز ہے کہ اس کی ادائیگی، اس کو کس طرح لفظ کو ڈلیور کرنا ہے، وہ تمام چیزیں میں نے محسوس نہیں کی ان کے کلام میں کہ کسی چیز میں بھی کمی ہو، یا میں یہ کہوں کہ ایک چیز میں یہ کمی رہ گئی تھی، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. میں ایسی چیز محسوس نہیں کی. اور جو میں نے کچھ کمپوز کیا یا اول تو خیر یہ ماشاء اللہ خود سمجھدار ہیں، خود ماشاء اللہ کمپوز بھی کرتے ہیں. تو جو کچھ میں نے جتنا بھی کمپوز کیا، جتنا بھی لکھا، تو مجھے سن کے جو ہے خوشی ہوئی اس بات کی کہ انہوں نے بہت اچھا اس کے لفظوں کو ادا کیا، بہت اچھے طریقے سے ادائیگی کی. اور ادائیگی ہی کمال ہوتی ہے میرے خیال سے. پورے نوحے کی جان جو ہوتی ہے اس کی ادائیگی اندر ہوتی ہے، اور ہم نے بالکل ان کے سارے کلامس میں دیکھا ان کی ادائیگی بہت ہی خوبصورت ہے، اور کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ مطلب یہ مطلب یہاں پہ رہتی ہیں، یا مطلب ادائیگی جو الفاظ کا ڈلیور ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پردیس میں رہتی ہیں. جی ہاں، اور پردیس میں رہ کر ظاہری زبان کا تو پرابلم ہوتا ہے. بالکل اردو خیر ان کی مدر ٹنگ ہے، لیکن پھر بھی پردیس میں رہ کر جہاں پہ اردو کی قلت ہو وہاں پہ اتنی خوبصورت ادائیگی کرنا، اور دوسری بات کہ مختلف زبانوں میں کلام پڑھنا، یہ بہت کمال کی بات ہے. بالکل حیرانگی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. بالکل آپ نے یہ کمال ہے. بالکل صحیح فرمایا، اور میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں جناب صفدر عباس بھائی، اور یہ ماہم بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میری دعائیں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مولانا کو اور مزید ترقی دے، ان کے آگے مزید سپورٹ پیدا کرے، اور میں ہمیشہ ان کی دعا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. Thank you so much, Safdar bhai. I would like to also say that Safdar bhai is that person who has encouraged us when we started off, alhamdulillah, and we will always remain thankful to him. So thank you very, very much for your kind words. بہت شکریہ صفدر بھائی آپ کا. اور یہ تھے جناب صفدر عباس صاحب، انتہائی مشہور و معروف صاحب بیاض، اور پاکستان کے انتہائی عالمی شہرت یافتہ ان کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور بہت ہی اچھا، اور صرف پڑھتے نہیں، کلام بھی بہت اچھا لکھتے ہیں. اور آپ نے بہت سارے ان کے کلام جو ہے وہ سنے، مطلب پڑھے بھی ہیں، اور جو کمپوزیشن انہوں نے بنائی وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، جس پہ جو ہے بہت ہی خوبصورت. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسٹارٹ میں ہم نے 2008 میں جو ہم نے البم کی تھی اس میں کافی ان کے کلام ان کے ہی پڑھے تھے، اور ایٹ دا اسٹارٹ انہوں نے کمپوزیشن میں بھی ان کو لائک دیا تھا. تو
اس کے بعد اوبیسلی سیکھ کے خود بھی کرنے لگے تھے، اور الحمدللہ ناؤ. بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اور یہ خود بھی بہت ہی زبردست انسان ہیں صفدر عباس، اور ہمارے بالکل بھائیوں کی طرح، ہمارے دوستوں کی طرح. اور ہم نے جب سے انہیں بھی پڑھتے جب ہم نے دیکھا پہلی دفعہ تو ہمیں بہت ہی ان کو ایک بہت مزہ آیا ان کو سن کے، کہ بالکل ایک اس جو گریا کا جو طریقہ کار ہے، جو گریا مطلب نوحے پڑھنے میں اصل میں گریا ہوتا ہے نا، جو اس کی جو ایلیمنٹ ہم نے ان کے کلام پڑھنے میں دیکھے وہ میں بہت کم لوگوں میں دیکھتا ہوں. اور میں اب وہی چاہوں گا، کیونکہ پروگرام غدیر کا ہے تو نوحوں تک بات چلی گئی، لیکن نوحوں کا پروگرام میں نے الگ کرنا ہے، وہ محرم میں انشاءاللہ ہوگا. لیکن اس وقت میں آپ سے یہ چاہوں گا کوئی منقب جو ہے نعت آپ پیش کریں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نعت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. قرآن میں رب اولا یاسین کہتا ہے کبھی، یاسین کہتا ہے کبھی. قرآن میں رب اولا تاہا کہیں لوح و قلم، محبوب رب میرا نبی. قرآن ہے محو ثنا، صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. میرا عقیدہ جب کہیں پوچھا گیا مجھ سے، کبھی پوچھا گیا مجھ سے کبھی. میرا عقیدہ جب کہیں میں نے کہا میرا خدا، اس کا نبی اس کا وسیع، اور آل کو شامل کیا، صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. کیا شان ہے کیا مرتبہ، صلی علی یا مصطفیٰ. آپ نے پیش کی. اور ہمارے ساتھ اس وقت انتہائی جو ہے عالم شہرت یافتہ صاحب ویاض، اور ان کے لیے میں یہ کہوں کہ وہ ان کو جب ہم سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں، کیونکہ پوری دنیا میں انہیں سنا جاتا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ تمام میڈیا جہاں جہاں، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کلام اور فخر سے جو ہے قوم کا نام اور جو ہے مقام بلند کیا. اس میں ایک سب سے اچھی بات ان کی یہ کہ وہ جو ہے ہمارے پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام میں بھی شرکت فرما رہے ہیں. انتہائی مشہور و معروف صاحب ویاض اور قابل احترام جناب فرحان علی وارث بھائی. اور میں فرحان علی وارث بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. السلام علیکم فرحان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. اور دوسری آج کا ہمارا پروگرام جو جس نے عید غدیر ہاشم سسٹر کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں اس بارے میں ظاہر جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک عالمی شہرت یافتہ صاحب ویاض ہیں، اور آپ کا جو ویژن ہے وہ بہت ہی آگے کا ہے. تو آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں، اور اس وقت کہاں دیکھتے ہیں صاحب ویاضی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو، عمران بھائی آپ کو، ہاشم سسٹرز کو، ہاشم صاحب کو، تمام
عالم اسلام کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اب میں سوال سے مند ہے کہ ہاشم سسٹرز کو آپ کہاں دیکھتے ہیں مستقبل میں اور اس وقت بھی کہاں دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہاشم سسٹرز کے لیے بھی اور تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے بالخصوص ان کے والدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے خود بھی یہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بی بی سیدہ نے ان کو اپنے ذکر کے لیے چنا. کیا کہنے سبحان ذکر کے لیے چنا. بے شک کیا کہنے سبحان اللہ. سبحان تو عالم ارواح سے لے کر اور آنے والے دور تک حشر تک ان کا مرتبہ بلند تھا, بلند ہے اور بلند ہی رہے گا, کیونکہ یہ کنیزان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں, یہ ذاکرہ اہل بیت ہیں. تو اہل بیت کے جو بھی ذاکر اور ذاکرہ ہوتے ہیں ان کا مرتبہ پہلے بھی بلند ہوتا ہے, حال میں بھی بلند رہتا ہے, مستقبل میں بھی بلند ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ یہ بالکل چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور بالکل عالم ارواح سے چنے گئے ہوتے ہیں اور ان کو تو آپ نے جو ہے ان کے جو اور میں بلکہ ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہاشم سسٹرز کے کو نے جتنی محنتیں کی ہیں اور ان کے والد جناب اسلم ہاشم صاحب ان کی والدہ نے جتنی محنت سے ان کو تربیت دی ہے اور پھر اسی طرح ان لوگوں نے اس محنت کو برقرار رکھا ہوا ہے اور پھر بہت زیادہ پہلے سے کئی زیادہ امپروو بھی کر گئے, کیونکہ مختلف زبانوں میں انہوں نے جب کلام پڑھے اور جیسے سندھی ہے, پنجابی ہے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پاکستان سے باہر پیدا ہوتی ہے اس کی لینگویج اسی ملک کی لینگویج ہی ہوتی ہے, تو وہ پھر دوسری لینگویج کو اتنی زیادہ جلدی پک نہیں کر سکتے. لیکن جس طرح سے انہوں نے نوحے پڑھے ہیں اور اس کا ایکسنٹ اور اس کے اوپر محنت کی ہے تو لگتا ہے کہ واقعی حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً حق بھی ادا کیا ہے. تو بہت زیادہ ان کے لیے اور اعزاز کی بات یہ کہ اب ان کو دیکھ دیکھ کے بھی کافی جو خواتین ہیں اور کافی جو بچی ہیں, جو ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, اس میں ان کو دیکھ دیکھ کر ایک ٹائٹل جو سسٹرز کا لگ گیا ہے, وہ میں نے تو ان ہاشم سسٹرز کے بعد ہی دیکھا ہے کہ مختلف اب سسٹرز کے نام سے گروپس بن رہے ہیں اور اس میں مولا کی ذاکرائیں جو ہیں وہ نام خانی کر رہی ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعی انہوں نے جو مطلب پڑھا ہے وہ ایک تبلیغ کا ایک ان کے پیچھے دکھائی دیتا ہے کہ ایسی تبلیغ انہوں نے کی کہ آج تمام بچے اور نئی آنے والی نسل جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ جو ہے ان سے متاثر ہو رہی ہے, اور مسلسل جو ہے ہم آنے والے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے ناموں کے آگے سسٹرز لگاتے ہیں, اور واقعی انہوں نے بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو اس وقت میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں, جو میرا بنیادی سوال تھا. آنے والے وقت میں انشاءاللہ ابھی بھی ان کا نام اور مقام اس دنیا آخرت میں تو ہے ہی ہے, اس دنیا میں بھی ایک ان کا نام ہے, ایک مقام ہے اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا, بلکہ جتنا نام ان کا ہے اس سے کئی زیادہ انشاءاللہ بلند ہوگا. مولا کہتے ہیں کہ کسی چیز کی انتہا دیکھنی ہو, مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی چیز کی انتہا دیکھنی ہے تو اس کی ابتدا دیکھ لو. کیا کہنے جب ان کی ابتدا ہی اتنی اچھی ہے تو پھر انشاءاللہ انتہا بھی بہت اچھی ہوگی. کیا کہنے, اور میری تو دعا ہے ان ہاشم سسٹرز کے لیے, تینوں کے لیے, کہ مولا ان کو اپنے حفظ-و-امان میں رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو کوئی غم نہ ملے سوائے ہمیں مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لائیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو صرف ہمیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں, اور اس کے علاوہ زندگی میں خوشیوں کے علاوہ کچھ نہیں. الہی آمین. میں فرحان بھائی ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایز اے آپ ایک سینئر صاحب ریاض ہیں اور پوری دنیا میں ظاہر ہے آپ سے لوگ بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں شامل ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ان لوگوں میں کوئی کمی ایسی دیکھتے ہیں, مطلب ان کے پڑھنے میں کوئی ایسی کمی یا کوئی ایسی جو جگہ کو انہوں صحیح کرنا ہو, یا اس میں کوئی کمی ابھی ان میں ہے جو مزید آگے جانے میں تھوڑی سی رکاوٹ بنے, ایسا کچھ دیکھتے ہیں آپ؟ کمی کی جہاں تک بات ہے, کمی تو انسان وقت کے ساتھ پوری کرتا ہے. جی ہاں, میرے خیال سے جو ہے فرحان علی وائز بھائی کی کال ڈراپ ہوئی, ہم دوبارہ ان سے جو ہے پوچھیں گے اور ان سے یہ معلوم کریں گے کہ آپ لوگوں میں کوئی اگر وہ اگر سجیسٹ کریں کہ بھئی اگر آپ اس چیز کو بہتر کر سکیں, کیونکہ یہ صاحب بیاض جو ہیں سینئر صاحب بیاض کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں, اور یہ جی
first of all, thank you to Farhan Bhai for the lovely and inspiring words that he gave for us. It's so nice to be hearing from senior Noha Khans, Safdar Bhai, Farhan Bhai. The things that they've said for us have in itself like a stamp for us, alhamdulillah. یہ فرحان بھائی ایک دفعہ پھر میرے لائن پہ آ گئے. تو میں فرحان بھائی وہ جو میرا جو سوال آپ سے کیا تھا آخری, اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ کمی ان میں جی ہاں جی جی بالکل. کمی تو معصومین کے علاوہ ہر شخص کے اندر کوئی کیا کہنے, سبحان اللہ, میں ہوں یا کوئی بھی ہوں, بے شک. اور مولا کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کے اطلاق کو, مطلب اپنی غلطی جاننے کو ہی علم کہتے ہیں. بے شک. تو دیکھیے جب انسان پڑھتا ہے تو وہ اپنی ہر چیز کو امپروو کرتا ہوا چلتا ہے. بے شک. تو ظاہر ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے جی ہاں, اور بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے بالکل, اور اس کو امپروو کرتے ہوئے چلتا ہے. تو میں نے جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہے وہ انہوں نے ہمیشہ ہر چیز کو امپروو ہی کیا ہے. کیا کہنا, ایسا نہیں ہوگا کسی چیز میں کمی بعد میں رہ گئی ہو. جی ہاں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو اگر کوئی ان کو بتائے جی کہ اس میں یہ کمی رہ گئی تھی تو اس کو بہت اچھی طریقے سے پورا کرتے ہوئے چلتے ہیں, اور یہی کامیاب انسان کی پہچان ہوتی ہے. کیا کہنا. بہت بہت شکریہ فرحان بھائی آپ کا, اور میں انتہائی تہہ دل سے آپ کا مشکور ممنون ہوں, اور یہ ماہم آپ سے بات کریں. السلام علیکم فرحان بھائی. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی, اور آپ نے جو آپ نے کہا ہے ہمارے لیے اس کے لیے تھینک یو ویری ویری مچ. میں نے آپ ڈیزرو کرتی ہیں یہ ساری باتیں, آپ ڈیزرو کرتی ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کے لیے کہنا بھی چاہیے, آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں, تینوں بہت اچھا پڑھتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اتنی تعریف کی جائے کام. اور یہ بھی کہنا کہ آپ نے کمی کی ابھی بات کی تھی, تو فرحان بھائی ہمیں سندھی کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ کہاں ہم نے کوئی کمی آئی تھی سندھی میں نے, اور انشاءاللہ فرحان بھائی وی ہوپ دیٹ دس ایئر ایز ویل ویو ریسائٹڈ دی سندھی ود گڈ ایکسنٹ. بہت شکریہ فرحان علی وائز بھائی آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور آپ نے ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے جو انگلش کا جتنا کام ہوتا ہے, انگلش سب ٹائٹلز کا اور انگلش کلام کے اندر, اسلم ہاشم صاحب اور ان تینوں نے مل کے بہت میرا ساتھ بھی دیا ہے, ایکشن میں بھی میرا ساتھ دیا ہے. تو یہ کوآرڈینیشن ہوتا ہے تو اس سے انسان آگے بڑھتا ہے. جو انسان کے اندر کمی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے. کیا کہنا, اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی ایج سے چھوٹوں سے پوچھ رہے ہیں یا بڑوں سے پوچھ رہے ہیں. علم اور چیز جہاں سے بھی حاصل ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ محمد والے محمد کی تبلیغ آسانی سے کی جا سکے. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں انتہائی مشکور ممنون ہوں فرحان بھائی آپ کا, آپ اس رات کے اس پہر میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے, اور آپ کی جو آپ نے جو ان کو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو ایک جو ہے ان پٹ دیا ہے, وہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور یہ لوگ مل کے. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں, طالب دعا ہوں. اس وقت میں اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ میں مصروف ہوں. جی جی, تو انشاءاللہ بہت جلد ہی. جی بالکل, سب لوگ بھی آپ کے ظاہر ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں, اور مولا آپ کو کامیاب کرے, اور مولا آپ کا ہمیشہ شاد و آباد رکھے, اور جو کام آپ کر رہے ہیں پروردگار عالم ہمیشہ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور یہ جناب فرحان علی وائز صاحب جو ہے وہ آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں نے جو بھی کیا اس میں بہتری آپ لے گئے, اور ظاہر ہے یہ ایک سینئر صاحب بیاض بھی ہیں, اور ان کے جو ہے ویژن بہت آگے. اور آپ لوگوں کا سب سے بڑا کمال جو ہے پوری دنیا میں یہی ہے کہ آپ لوگوں نے وہ کلام پڑھے جو بہت مشکل ہیں, جو مطلب بہت ایک بالکل آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے صاحب بیاض ہیں جو سندھی کلام, بہت بڑے بڑے صاحب بیاض ایسے جو سندھی کلام, سرائکی کلام, پنجابی کلام بہت مشکل سے پڑھ پاتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہاں رہتے ہوئے, مطلب یہ بڑا کمال ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. اور اسی حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ کوئی منقبت آپ پیش کریں, کیونکہ غدیر کا بھی ایک نورانی محفل ہے, غدیر کا بھی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. آف کورس برائے خوشنودی مولا علی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرحوم سچے بھائی کا کلام, کیا کہنے سبحان اللہ, کہ نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا. کیا کہنے سبحان اللہ. ایک بار اور بآواز بلند کر اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد. نازاں ہے ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا, یہ در
ہمیں ملا تو درے مصطفیٰ ملا، جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا، پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا، عالم تمام بول رہا تھا علی علی، عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا، نازا ہے ہم کہ ہم کو چھیڑا جہالی کی ولایت کا تذکرہ، چھیڑا جہالی کی ولایت کا تذکرہ، مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا ملا، نازا ہے ہم کہ ہم کو، اور دنیا بھی غرق ہو گئی دنیا کی چاہ میں، دنیا بھی غرق ہو گئی دنیا کی چاہ میں، حیدر کی دشمنی میں بھلا اس کو کیا ملا، نازا ہے ہم کہ ہم، اور خاص توجہ، سجدہ فروع دین ہے شبیر اصل دین، سجدہ فروع دین ہے شبیر اصل دین، شبیر مل گئے جسے اس کو خدا ملا، نازا ہے ہم کہ ہم کو، لاکھوں ہزاروں سال کے سجدے ہوا ہوئے، لاکھوں ہزاروں سال کے سجدے ہوا ہوئے، ابلیس کو بتاؤ تو سجدوں سے کیا ملا، نازا ہے ہم کہ ہم کو، اور آخری شعر، ہمت ہے شرط ایک قدم کا ہے فاصلہ، ہمت ہے شرط ایک قدم کا ہے فاصلہ، جنت سے کربلا کا ہے رستہ ملا ملا، نازا ہے ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے، اور انتہائی سچے بھائی کا یہ کلام آپ نے جو پڑھا بہت ہی خوبصورت، اور ہم جا رہے ہیں کہ چھوٹے سے بریک کی طرف، وقفے کی طرف، اور وقفے کے فوراً بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو مختصر سا وقفہ۔